بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 239 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشفا سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم باب ما یجب فیہ الشفاعۃ و ما لا یجب سے متعلق پڑھیں گے کہ کن چیزوں سے شفا ثابت ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب ما یجب فیہ الشفاعۃ و ما لا یجب، انما تجب الشفاعۃ فی قار ملک بعوض هو مال لا فی عرض وفلک وبناء ونخل بیع بلا عرصة ودار جعلت مہرا او اجرة او بدل خلع او بدل صلح عن دم او عوض عتق او وهبت بلا عوض مشروط او بیعت بخیار البائع او بیعت فاسدا ما لم يسقط حق الفسخ بالبناء او قسمت بين الشركاء او سلمت شفاعته ثم ردت بخيار رؤية او شرط او عيب بقضاء وتجب له او تقايلا۔ یہ باب ہے ما یجب فیہ الشفاعۃ و ما لا یجب، ان امور کے بیان میں جن سے شفا ثابت ہوتا ہے اور کن کن چیزوں میں شفا ثابت نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، اس باب کے مسائل سمجھنے سے پہلے ہم اس باب کے جملہ مسائل سے متعلق 6 شرائط ہے، ان شرائط کو سمجھتے ہیں۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ شفا کا ثبوت اور وجوب جو ہے وہ 6 شرائط پر مبنی ہے۔ شفا کن کن چیزوں میں ثابت ہوگی، کن کن چیزوں میں واجب ہوگی، تو اس کے لیے 6 شرائط ہے۔ وہ شرائط پائی جائے گی تو تب اس چیز میں شفا ثابت ہوگی، اس کے بغیر شفا ثابت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ ان یکون المشفوع فیہ غیر منقول، کہ مشفوع فی وہ غیر منقول ہو۔ غیر منقولی چیز کی بے ہوئی ہو تو اس میں شفا کرنا جائز ہوگا، مثلا زمین ہے، گھر ہے۔ اگر منقولی چیز کی بے ہو جائے، مثلا کشتی ہے یا گاڑی ہے، تو اس میں حق شفا شفیع کو حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یملک عینہ لا منفعتہ کالاجارۃ، کہ وہ مشتری اس چیز کے عین کا مالک ہوا ہو، یعنی مشفوع فی کے عین کا مالک ہوا ہو، نہ کہ اس کی منفعت کا۔ عینہ لا منفعتہ کالاجارۃ، دوسری شرط یہ ہے کہ مشتری اس مشفوع فی کے عین کا مالک بنا ہو، نہ کہ منفعت کا، جس طرح کہ عقد اجارہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی زمین کو اجارے پر لیتا ہے یا کوئی گھر کسی اجرت پر لیتا ہے رہنے کے لیے، تو یہ جو مستاجر ہے اس کی منفعت کا مالک ہوتا ہے، عین کا مالک نہیں ہوتا۔ تو لہذا ایسی چیز میں بھی، ایسی زمین اور ایسا گھر جو اجرت پر مالک مکان نے کسی کو دی ہو، تو اس کے پڑوس یا شریک کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یملک بعوض لا بتبرع کہبۃ، کہ وہ اس گھر یا زمین کا مشفوع فی کا مالک بنا ہو عوض کے بدلے میں، یعنی بے و شراء ان کے درمیان ہوئی ہو، تبرعاً وہ اس چیز کا مالک نہ بنا ہو۔ مثلا اب اگر کوئی شخص کسی کو اپنا گھر ہبہ کر دے بغیر کسی عوض کے، یا ہدیہ کر دے بغیر کسی عوض کے، صدقہ کر دے کسی مسکین کو بغیر کسی عوض کے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس مسکین سے شفیع وہ گھر بطور حق شفا کے نہیں لے سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان یملک بعوض هو مال لا منفعت ولا ما ليس بمال كدم او عتق، کہ وہ جو شخص اس زمین کا مالک بن رہا ہے یا اس گھر کا، وہ عوض کے ذریعے مالک بنا ہو، لیکن عوض بھی کے لیے بھی مال ہونا ضروری ہے۔ اب اگر عوض مال نہ ہو بلکہ منفعت ہو، منفعت کا مطلب یہ ہے کہ زید
عامر کے ایسے گھر میں اس نے رہائش اختیار کی کہ اس گھر کا کرایہ ماہانہ 50,000 روپے ہے، بڑا بنگلہ ہے، VIP سوسائٹی میں ہے، اور وہ 50,000 روپے کرتے کرتے اس پر 10 لاکھ تک قرضہ ہو جائے، تو اب یہاں پر اس 10 لاکھ جو کرایہ کے بدلے مد میں اس پر لازم ہوئے ہیں، اس کرایہ کے پیسوں کے بدلے میں اگر وہ اپنا کوئی دوسرا گھر اس کو دینا چاہتا ہے تو اس گھر میں شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا عوض ہے جو مال نہیں ہے بلکہ منفعت ہے، تو اس لیے فرمایا عوض سے مالک ہونا ضروری ہے، اور ایسے عوض جو مال ہونے کے منفعت ہو، وَلَا مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَدَمٍ أَوْ عِتْقٍ، اسی طرح اگر کوئی شخص گھر کا ایسے مال سے مالک ہو جائے جو مال نہ سمجھا جاتا ہو، جیسے خون ہے یا عتق ہے، غلام نے اگر مکاتب بنا اور اس نے کوئی گھر اپنے آقا کو دے دیا تو اب یہ عتق کے بدلے میں گھر دے رہا ہے، لہذا اس میں بھی شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ 5 شرط یہ ہے کہ ان تکون المبادلۃ المالیۃ اصالۃ لا تبعا، کہ مبادلہ مالیہ اصالتاً ہوئی ہو تبعاً نہ ہوئی ہو، مبادلہ مالیہ اس میں اصالتاً ہو تبعاً نہ ہو، اس سے متعلق انشاءاللہ کتاب میں مسئلہ آئے گا، پھر مزید یہ ضابطہ یہ شرط واضح ہو جائے گی۔ 6 شرط یہ ہے کہ ان یکون عقد التملیک بعوض صحیحا لا فاسدا، کہ وہ عقد جس کے ذریعے مشتری اس زمین کا مالک بنتا ہے وہ ایسے عوض کے ذریعے اس گھر کا مالک بنا ہوا ہو کہ جس میں عقد صحیح ہو، کہ جس میں عقد صحیح ہو نہ کہ عقد فاسد ہو۔ اب اگر بے فاسد سے کوئی شخص کسی گھر یا زمین کا مالک بن جائے تو اب ایسی صورت میں شفیع کو اس گھر میں یا اس زمین میں شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر تملیک عقد صحیح سے نہیں ہوئی بلکہ عقد فاسد سے ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ 6 شرائط خوب غور سے سنیں سمجھے، اس لیے کہ اس کے بغیر کتاب کے مسائل سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ تو عزیز طلبہ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ مسائل۔ انما تجب الشفعۃ فی عقار ملک بعوض هو مال، فرماتے ہیں شفعہ واجب ہوگا، ثابت ہوگا ایسی زمین میں جس زمین کا مالک بنا ہو یا جس زمین کا مالک بنایا گیا ہو، بعوض ایسے عوض کے ساتھ ہوا مال جو عوض مال ہو، یعنی عوض مالیہ کے ذریعے اس کا مالک بنایا گیا ہو۔ سب سے پہلی بات مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ ذکر کی کہ شفعہ ثابت ہوگا فی عقار، زمین میں۔ ہاں تو اب پہلی شرط ہم نے کیا پڑھی تھی کہ یکون المشفوع فیہ غیر منقولی، کہ مشفوع فیہ غیر منقولی ہو، تو عقار سے مراد گھر ہے، عقار سے مراد زمین ہے جو غیر منقولی ہے، پہلی منزل ہے، دوسری منزل ہے، فلیٹ ہیں وغیرہ، تو ان سب چیزوں میں شفعہ ثابت ہوگا۔ لیکن کس صورت میں ثابت ہوگا؟ ملک بعوض، کہ ان کا مالک بنایا گیا ہو کسی کو عوض کے بدلے، لہذا اگر بغیر عوض کے آپ نے عقار کا یا گھر کا کسی کو مالک بنایا، مثلا کسی کو گھر ہبہ کر دیا، عقد تبرع وغیرہ کر دیا، تو فرماتے اس صورت میں پھر اس میں شفعہ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہوا مال، پھر ایسے عوض کے بدلے اس کا مالک بنایا گیا ہو جو عوض کیا ہو بھئی؟ مال ہو۔ اگر عوض مال نہ ہو بلکہ ایسی چیز ہو جو غیر مال ہے، مثلا خمر ہے جو مسلمانوں کے ہاں مال نہیں، اسی طرح جو ہے غیر مال کی مثال یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کو گھر وغیرہ عتق کے لیے دے دے، تو اب یہاں پر عتق بھی مال نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر عورت مہر میں کوئی گھر وغیرہ لے لے شوہر سے تو یہ بھی مال نہیں ہے، عوض جو ہے وہ مال نہیں ہے، لہذا ایسے گھر میں جو عتق کے بدلے میں آیا ہو مالک کے پاس یا مہر کے بدلے میں آیا ہو عورت کے پاس، تو اس صورت میں فرماتے ہیں شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ شفیع کے لیے شفعہ ثابت ہوگا ایسی زمین میں جس زمین کا مالک بنایا گیا ہو کسی کو بعوض، ایسے عوض کے ساتھ وہ مال جو عوض مال ہو، لا فی عرض، فرماتے ہیں کہ شفعہ ثابت نہیں ہوگا فی عرض، سامان میں۔ عرض ہر قسم کے سامان اس میں مراد ہے، چاہے
وہ گاڑی کے قبیل سے ہو، چاہے وہ اسکریپ کے قبیل سے ہو، کسی بھی قبیل سے ہو، اس میں شفیع و شفاء کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لا تجب فی عرض، سامان میں شفاء ثابت نہیں ہوگا، وفلکن، اور کشتی میں بھی شفاء جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک اور تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ زمین میں شفاء ثابت ہوتا ہے، ہمارے ہاں مطلقاً زمین میں شفاء ثابت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفیع کے لیے شفاء ثابت ہوگا ایسی زمین میں جو زمین قابل تقسیم ہو، لہذا وہ زمین جو قابل تقسیم نہ ہو تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے شفاء ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کتاب کے حاشیہ میں ہے اے لا تجب فیما لا یقسم کالبئر والرحا والحمام والنہر والطریق، اس چیزوں میں شفاء ثابت نہیں ہوتا جو تقسیم کے قابل نہ ہو، جیسے کہ کنواں ہے، چکی ہے، حمام ہے، نہر ہے، راستہ ہے وغیرہ ذالک۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیما لا یقسم، وہ زمین، وہ چیزیں جو قابل تقسیم نہ ہو، ان میں شفاء حاصل نہیں ہوتا، اس میں شفاء ثابت نہیں ہوتا۔ ان کا یہ جو اختلاف ہے یہ در حقیقت مبنی ہے ایک اور اختلاف پر۔ ان کے ہاں ثبوت شفاء کے لیے وہ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ شفاء ثابت ہوتا ہے ان کے ہاں کس کے لیے بھئی؟ ضرر اجرت قسام کی وجہ سے، یعنی تقسیم کرنے والے جو اجرت لیتا ہے اس تقسیم کی اجرت کا ضرر جو شریک کو پہنچتا ہے، تو شریک اس ضرر سے بچنے کے لیے وہ چیز جو ہے بطور شفاء کے لے لیں، لہذا وہ تقسیم کی جو اجرت ہیں اور پٹواری کا جو پیسہ وغیرہ ہے اور تقسیم وغیرہ کا، تو وہ اس تقسیم وغیرہ کے پیسے سے، پٹواری کے پیسوں سے بچ جائے گا۔ تو ان کے ہاں اس لیے صرف شریک فی حق المبیع اور شریک فی نفس المبیع کے لیے ان کے ہاں شفاء ثابت ہوتا ہے، اور جار کے لیے ان کے ہاں شفاء ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں چونکہ شفاء جو ثابت ہوتا ہے یہ ضرر جار کو دفع کرنے کے لیے ہے، یعنی ایسے پڑوسی کے پاس آنے سے بچنے کے لیے جو پڑوسی مضر ہو اور جو ہے وہ آستین کا سام بنے کل کے لیے، تو ایسے پڑوسی کے ضرر سے بچنے کے لیے شریعت نے پڑوسن کو شفاء کا حق دیا ہے۔ اسی وجہ سے شریک فی حق المبیع، شریک فی نفس المبیع، ہمارے ہاں جار کے لیے بھی شفاء ثابت ہوتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جار کے لیے شفاء نہیں۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب شفاء ثابت ہوگا ایسی چیزوں میں جو قابل تقسیم ہو، تو ان کے ہاں ایسی جگہیں جو قابل تقسیم نہ ہو، مثلا کیا ہے بھئی؟ کنواں ہے، مثلا چکی ہے، مثلا حمام ہے، مثلا نہر ہے، مثلا راستہ ہے، تو یہ فرماتے یہ چیزیں قابل تقسیم نہیں، ان کی بیع و شراء سے شفیع کو شفاء کا حق حاصل نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے ہاں شفاء کا حق ان میں بھی حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں انما تجب الشفاعۃ فی عقار، شفاء ثابت ہوتا ہے زمین میں، ہمارے ہاں مطلقاً زمین میں شفاء ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ قابل تقسیم ہو یا کہ نہ ہو۔ ملک بعوض، ایسی زمین جس کا مالک بنایا گیا ہو عوض کے ساتھ، ایسا عوض ہوا مال جو مال ہو، لا فی عرض و فلکن، فرماتے ہیں سامان میں اور کشتی میں شفاء ثابت نہیں ہوتا، ای لا تجب فی عرض و فلکن ای سفینۃ و بناء، اور اسی طرح تعمیر میں بھی ای لا تجب فی بناء، بناء یعنی تعمیر میں بھی شفاء کا حق ثابت نہیں ہوتا، ونخل، اگر کوئی شخص کھجور کے درختوں کو بیچ دے، بہت سارے جنگلات میں اپنے درخت کو بیچ دے، تو اب اس جنگل کے دوسرے شریک بطور شفاء کے وہ درخت نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف اپنے تعمیر بیچ دے، اپنا تعمیر ملبے کی قیمت پر بیچ دے، تو اب فرماتے اس تعمیر میں بھی بغیر تل کے، بغیر پلاٹ کے اگر کسی نے بیچا ہو تو اس میں بھی شفیع کو شفاء کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اگر کوئی شخص اپنا گھر کا ملبہ وغیرہ اور اس کے جتنے بھی اوپر بلاکیں ہیں یا جو ہے سریا وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں بیچ دے لیکن پلاٹ نہ بیچیں، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں گھر کے بیچنے سے شفیع کو شفاء کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو
بلاغ وغیرہ ہیں، جتنی چیزیں ہیں یہ بھی منقولی ہے، تو اس وجہ سے شفیع و شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن بلائی منزل اور اسی طرح فلائٹ وغیرہ جو اوپر بنے ہوتے ہیں تو ان میں شفیع و شفیع کا حق حاصل ہوگا اگر دوسری یا تیسری منزل کی بے ہو رہی ہو، اگرچہ وہ نچلے پلاٹ کے بغیر ہو رہی ہے، نچلے منزل کی چھت کے بغیر ہو رہی ہے، لیکن حق العلو جو ہے منزل یا فلیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ حق القرار ہے، اور وہ جو ہے غیر منقولی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لہذا ان میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کی بے ہو رہی ہو تو اس میں شفیع و شفیع کا حق حاصل ہوگا، جیسے کہ حاشیہ میں بخلاف العلو حیث یستحق بالشفاعۃ اور وتستحق به الشفاعۃ علی انه مجاورۃ، لہذا اگر کوئی شخص اپنی دوسری یا تیسری منزل فلائٹ بیچیں تو شفیع و شفیع کا حق حاصل ہوگا، اور یہ شفیع کا حق کبھی جار ہونے کی وجہ سے ہوگا اگر، اور کبھی شریک فی حق المبی ہونے کی وجہ سے ہوگا، اگر دونوں کا راستہ ایک ہو تو پھر شریک فی حق المبی ہونے کی وجہ سے اس کو شفیع کا حق حاصل ہوگا، اگر راستہ ایک نہیں ہے تو پھر جار ہونے کی وجہ سے نچلے منزل والے کو شفیع کا حق حاصل ہوگا۔ وَنَخْلٍ بِيعَ بِلَا عَرْصَةٍ، اسی طرح اگر کوئی شخص تعمیر اور درخت کو بیچے، بیعہ کا تعلق دونوں سے ہے، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کو بیچا گیا ہو بلا عرصۃ بغیر تل کے، بغیر زمین کے، تو اس میں بھی شفیع و شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ودار جعلت مہرن، اسی طرح ایسے گھر میں بھی شفیع و شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا جعلت مہرن، جس کو مہر مقرر کیا گیا ہو۔ میں نے بتایا تھا بھائی کہ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون التملیک بعوض هو مال لا منفعۃ، کہ بھئی تملیک ایسے عوض کے بدلے میں ہوئی ہو جو عوض مال ہونے کے جو ہے غیر مال۔ تو اب یہاں پر ایک گھر جس کو مہر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے بھئی کہ عورت کو مہر میں یہ گھر ملے گا، تو فرماتے ہیں یہاں پر وہ عورت اس گھر کی مالکہ بر نہیں ہے، اور وہ گھر ایک کی ملک سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے عوض میں جو ملکی بوزہ آئی ہے وہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو اس لیے اس گھر میں شفیع کا حق بھی شفیع کو نہیں ہوگا۔ ودائر جعلت مہرن، اور اسی طرح ایسے گھر میں بھی شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہ ہوگا جس کو مہر کے طور پر مقرر کیا گیا ہو، او اجرتن، یا کسی مہنگے ترین کرایہ والے گھر کی اجرت کے طور پر وہ گھر مقرر جو ہے موجر کو دیا گیا ہو، تو اس میں بھی شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ او بدل خلع، یا اس کو بدل خلع مقرر کیا گیا ہو، یعنی عورت خلع لے رہی ہے شوہر سے اور اپنا کوئی گھر اس کو بطور بدل کے دے رہی ہے کہ اس گھر کے بدلے میں آپ مجھ سے خلع کر لیں، تو فرماتے اس صورت میں بھی اس گھر میں شفیع کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔